نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر بیان کردہ جو باتیں ہیں، حکمت بھری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتوں کی فضیلتوں کا بیان ہوتا ہے. اور اس پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود بچوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کا تعلق بھی انڈائریکٹ قرآن مجید کی تعلیمات سے ہوتا ہے. آج کا سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہوگا اور انشاءاللہ قرآن مجید کے جو اعراب ہیں، زیر زبر، ان کے حوالے سے بچوں کی ذہانت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ابتدا کریں گے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے اور پھر علم تجوید سے متعلق ہم پیاری پیاری باتیں اور قواعد سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی ماشاءاللہ، پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے اور چھوٹے سے نعت خواں اور قاری موجود ہیں، حمزہ اتاری، حافظ حمزہ اتاری. کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے؟ الحمدللہ علی ثانی. آج آپ ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت کی آیات سنانے جا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو سورہ نبا کی چند آیتیں سناؤں گا. تو ابتدا کریں گے سورہ نبا کی چند آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق اللہ العلی العظیم.
ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہمارے حمزہ بھائی نے سورہ نبا کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے جو آیات سنی ہیں ان میں ایک قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، قاعدہ لگ رہا ہے علم تجوید کا، جو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت آسان قاعدہ ہے، آپ توجہ سے سنیں گے اور ایک دفعہ ہی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ قاعدہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر رٹا مارنے کی آپ کو حاجت، کوئی بھی سبق ہوتا ہے بچوں جب ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کو توجہ سے ایک دفعہ اگر ہم سمجھ لیں تو بعض اوقات دوبارہ سمجھنے یا دوبارہ اس کو یاد کرنے کی حاجت، ہاں اس کو ریوائز کر لیتے ہیں لیکن دوبارہ ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ بعض بچے کیا ہوتے ہیں کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس وقت توجہ نہیں دیتے، کھیل کود میں ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ٹیوشن جاتے ہیں، بعد میں دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چیز اس انداز میں سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو جو کام ہم کرنے کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں اس کام کی طرف فوکس کرنا ہوتا ہے۔ ہم اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، ہم جامعہ میں جا رہے ہیں، یہ کڈز مدنی چینل کی کوئی نشریات دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام میں موجود ہیں اور کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے، علم کی کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو ہمیں اسی پر فوکس کرنا ہے، توجہ سے سمجھنا ہے، اور بعض اوقات ایک دفعہ سمجھنے میں ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو توجہ دیں گے آپ لوگ؟ ابھی آپ لوگوں سے پھر میں پوچھوں گا بھی، جو میں قاعدہ آپ کو سمجھاؤں گا وہ آپ سے پوچھوں گا بھی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس قاعدے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، وہ قاعدہ ہے میم ساکن کا۔ کس کا؟ میم ساکن کا۔ میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو؟ آپ بتائیں گے مائک پر میم ساکن کیا ہوتا ہے؟ مائک پہ بتائیں۔ جس حرف پر زبر ہو۔ جی میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ مشکل ہو گیا سوال، چلیں ہاں جی آپ بتائیں گے۔ جس میم پر زبر ہو سے میم ساکن کہتے ہیں۔ ان کا جواب بالکل درست نہیں ہے بچوں۔ ساکن جو ہوتا ہے نا، ساکن وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو، تو میم ساکن کا مطلب ہے وہ میم جس کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو۔ دال کی طرح چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، جس حرف پر وہ علامت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جزم جس حرف پر ہوتی ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، میم کے اوپر جب جزم آئے تو وہ میم ساکن ہوتی ہے۔ اب میم ساکن کے بچوں بنیادی طور پر 3 قواعد ہیں۔ کتنے قواعد ہیں؟ 3۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، تینوں قاعدے آج ہم نہیں پڑھیں گے، صرف ایک قاعدہ سمجھیں گے جو بہت آسان ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں ہم قرآن مجید کی کلمات کو دیکھ رہے ہوں اور پڑھنے لگیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں بھی میم ساکن آیا، جہاں بھی میم ساکن کب آئے گا؟ جب میم پر کیا ہوگی؟ جزم ہوگی۔ میم ساکن کے بعد والے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد آنے والا حرف نہ تو میم ہو اور نہ با ہو، نہ تو میم ہو نہ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، تو وہاں پر میم ساکن کا ایک قاعدہ لگتا ہے جس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی۔ دوبارہ میں اس کو دہراتا ہوں، میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف تہجی آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا قاعدہ لگے گا جس کا نام ہے اظہار شفوی۔ اچھا اس میں کرنا کیا ہے پھر؟ کرنا کچھ نہیں ہے، اظہار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی غنہ میں جو ناک میں آواز لے جاتے ہیں جیسے تنوین میں اور نون ساکن میں کئی مقامات پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غنہ ہوتا ہے، غنہ کا قاعدہ لگتا ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، تو وہ ہم کریں گے نہیں۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف میں غنہ نہیں کرنا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف میں غنہ، اس حرف میں جہاں ہم اظہار کر رہے ہیں اس حرف کی آواز کو ناک میں نہیں لے جانا۔ تو بہت آسان قاعدہ ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کے، میم ساکن کے بعد نہ تو دوسری میم ہو نہ با ہو، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر میم ساکن میں غنہ نہیں کرتے، اسی کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ ہمارے حمزہ بھائی نے جو آیات تلاوت کی ہیں سورہ نبا کی، اس میں آپ کو یہ قاعدہ میں دکھاتا ہوں۔ آپ کو قاعدہ دکھاؤں یا آپ لوگ خود پہچاننے کی کوشش کریں گے؟ ہیں بھائی کوئی ہے ایسا بچہ جو ان آیات کو بغور دیکھے، غور سے دیکھے، اور جہاں میم ساکن کا یہ والا قاعدہ اظہار شفوی لگ رہا ہے بتائے مجھے؟ اس لفظ کو، اس کلمے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا، ہمت کریں۔ ہاں بھائی کوشش کر لیں، کوشش کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے۔ بھائی کوئی سامنے آنے والا؟ جی آپ کوشش کریں گے؟ چلے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورہ نبا کی آیت نمبر 3 میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون۔ جی کہاں پر لگ رہا ہے یہ قاعدہ؟ یہ تو آپ نے پوری آیت پڑھ دی ہے،
मुख्तलिफून। मुख्तलिफून नहीं बेटा, यहाँ मीम साकिन नहीं है बल्कि मीम तो मुतहर्रिक है, मीम पर पेश है। थोड़ा सा पहले देखेंगे हुम फीही। अब देखिए हुम में आखिर में मीम है और मीम पर क्या है? जज़म है, तो ये मीम साकिन हो गया, मीम पर जज़म आई, मीम साकिन हो गया। मीम साकिन आया, इसके बाद हमने देखा कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? फी। बा तो नहीं है, मीम तो नहीं है। और कायदा यही है कि मीम साकिन के बाद जब भी बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आए तो वहां पर इजहार शफवी होगा, यानी उस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। तो यहां पर हुम फीही में मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करना। माशाअल्लाह। हमजा भाई पढ़ के दिखाएंगे, गुन्ना नहीं करना आपने जी। हाँ पूरी आयत पढ़ेंगे। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। अब बच्चों बताएं, इन्होंने मीम साकिन में गुन्ना किया? नहीं किया। तो ये कायदा कौन सा है? इजहारे शफवी। माशाल्लाह आप लोगों ने एक मकाम की निशानदेही की। दूसरा मकाम आपको बताऊंगा, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जी, सोचेंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि देखें आयत नंबर 6 की इब्तिदा अलम नजअल, मिला के पढ़ेंगे तो अलम नजअलिल अर्द मिहादा, ठीक है। लेकिन अलम इसमें देखिए मीम साकिन है या नहीं है? है। और उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? नून। नून बा और मीम के अलावा है ना जी। तो यहाँ भी क्या होगा? गुन्ना नहीं होगा। और इस कायदे का नाम क्या है? इजहारे शफवी। माशाअल्लाह। तो बच्चों को समझ आ गई और उम्मीद है कि किड्स मती चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनको भी ये कायदा समझ आया होगा कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां इजहार शफवी होता है, यानी कि उस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करते। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अंदाज में दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सूरत और आयात के फजाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी माशाअल्लाह। सूरत और आयत के जी, कुरान मजीद की वैसे तो बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ना, जहाँ जिस मकाम से भी पढ़ें, एक तो उसकी फजीलत। फिर प्यारे बच्चों इस कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ सूरतें हैं और उन सूरतों में मुख्तलिफ आयात हैं, तो कई सूरतों और कई आयतों की फजीलतें खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। तो जो कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं, और हर मुसलमान करता है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो कुरान मजीद की बरकतें पाए, अल्लाह पाक हमें इससे दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए। तो जब हम कुरान पढ़ेंगे और ये फजीलतें हमारे जहन में होंगी कि सूरह बकरा को पढ़ने की ये फजीलत है, सूरह फातिहा को पढ़ने की ये फजीलत है, सूरह इखलास को पढ़ने की ये फजीलत है, तो जब इन फजीलतों को हम पेश नज़र रखेंगे, ये हमारी तवज्जो में होंगी, तो अब कुरान मजीद पढ़ने का ज़ौक़ ही निराला होगा, दिल उसकी तरफ माइल होगा और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हम ले सकेंगे। तो आज देखते हैं आज के सेगमेंट में किस सूरत की फजीलत हम जानेंगे। तो बच्चों आज के सेगमेंट में हम सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि कुरान मजीद की तकरीबन 7 सूरतों की फजीलत जानेंगे। कितनी सूरतों की? 7। आप कहेंगे फिर 7 हदीसें सुनानी पड़ेंगी। एक ही हदीस आपको सुनाऊंगा, उस एक ही हदीस में 7 सूरतों की फजीलत आएगी। अच्छा फिर आप ये सोचेंगे कि सूरतें तो बहुत सारी हैं, तो उन 7 के नाम कैसे याद रखेंगे? तो ये भी बच्चों आपके लिए आसान है। किड्स मती चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कुरान मजीद को जब हम खोलते हैं और इब्तिदा में देखते हैं तो सबसे पहली सूरत कौन सी है बच्चों? सूरह फातिहा। उसके बाद क्या है? सूरह बकरा। उसके बाद क्या है? आले इमरान। उसके बाद में सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान के बाद क्या है? सूरह निसा। सूरह निसा। उसके बाद माइदा। सूरह माइदा। उसके बाद अनआम। सूरह अनआम। हाँ, इसको बाद बच्चे इनाम भी पढ़ते हैं। तो बच्चों ये इनाम नहीं है बल्कि क्या है? अनआम। अलिफ के ऊपर जबर है, अनआम। उसके बाद क्या है? आराफ। सूरह आराफ। इसको भी बाद लोग एराफ पढ़ते हैं, सूरह एराफ। तो सूरह एराफ नहीं होता बल्कि सूरह आराफ। इसी तरह सूरह इनाम नहीं होता बल्कि सूरह अनआम। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदाई 7 सूरतें जो तरतीब और सीक्वेंस के साथ हैं उनकी फजीलत जानेंगे। अब आप भूलेंगे तो नहीं, कुरान मजीद की इब्तिदाई 7 सूरतों की फजीलत। वो फजीलत क्या है बच्चों? हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक की पहली बड़ी 7 सूरतों को हिफ्ज किया, जिसने कुरान पाक की पहली 7 बड़ी सूरतों को हिफ्ज किया यानी कि याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया और उनकी तिलावत करता रहा,
ہاں یہ بھی بات ہے کہ صرف یاد نہیں کرنا بلکہ یاد کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ بچے بعض اوقات قرآن مجید حفظ کرتے ہیں لیکن پھر پڑھتے نہیں ہیں، اور نہ پڑھنے کا ایک نقصان بڑا یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید ہم یاد کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس کو بار بار کیا کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، دہرانا ہے، اس کی دہرائی کرنی ہے، بار بار اس کی برکتیں لیں گے، جب جب پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کی پہلی بڑی 7 سورتوں کو حفظ کیا، یعنی یاد کیا، میمورائز کیا، اور ان کی تلاوت کرتا رہا، تو یہ یعنی یہ عمل کرنا، یہ 7 سورتیں یاد کرنا اور اس کی بار بار تلاوت کرنا، تو یہ اس کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک اس قاری قرآن کو ان 7 سورتوں کو یاد کر کے بار بار پڑھنے والے کو ڈھیر سارا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سورتوں کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو ہمارا ریکارڈڈ سیگمنٹ ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی معلومات، قرآن مجید میں بیان کردہ چیزوں، احکامات اور افراد کا، شخصیات کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں کتنی رضا تاری، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملتا ہے، اور ہم روزانہ نہ صرف اسے دیکھتے ہیں بلکہ اسے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہے سورج، جسے عربی میں شمس اور انگلش میں سن کہا جاتا ہے۔ چلیں آئیے بچوں، میں آپ کو سورج کے بارے میں ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ترجمہ، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔ پیارے بچوں، اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد قاسم صاحب نے اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور کیا ہم نے ان آسمانوں میں ایک نہایت چمکتا چراغ سورج نہ بنایا جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی۔ جی پیارے بچوں، جس طرح انسان کی باڈی کو پانی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی سورج سے حاصل ہونے والی دھوپ انسانی باڈی پر بہت افیکٹ کرتی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جب انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر ایکٹیو ہوتا، وٹامن D3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری ہڈیوں کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ یہ سورج ہمارے لیے اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ہمارا قرآن سیگمنٹ میں آج ہم نے جس چیز کے بارے میں جانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی عظیم نشانی ہے، جس کو ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں اور اس سے روزانہ ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ سورج۔ کیا نام ہے؟ سورج۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سن، SON نہیں، وہ تو بیٹے کو کہتے ہیں SUN، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمس، اور اردو میں اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کو آفتاب بھی کہتے ہیں، اس کو خورشید بھی کہتے ہیں، اس کو خور بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مشہور نام کیا ہے؟ سورج۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے، سمجھنے اور ان سے درس لیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مزید یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی رب ہے، کوئی ذات ہے جو اس ساری مخلوق کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایکٹیویٹی ہوگی۔ یہاں اسکرین پر ایک کلمہ آپ کو دکھایا جائے گا، اس میں ایک مقام پر اعراب نہیں لگا ہوگا، زیر زبر پیش یا جزم میں سے کچھ موجود نہیں ہوگا۔ میں وہ لفظ آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہ کلمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نے سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر اس علامت کو جو اعراب ہوگی، زیر زبر پیش جو بھی ہے، وہ آپ نے سامنے باسکٹ میں اس کا سیمپل ڈھونڈنا ہوگا اور مجھے دکھانا ہوگا۔ تو کر لیں گے آپ لوگ؟ جی۔ اب تو نہیں کریں گے، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، تو سلیکٹ کریں گے سیگمنٹ کی ابتدا کے بعد۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، تو اعراب پہچان کر لگانے ہیں، لیکن 2 بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے بطور ٹیم۔ سیدھی طرف سے کون آنا چاہے گا؟ کون ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا آج کا؟
आपका नाम क्या है? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान भाई आना चाहेंगे? जी। तो अभी से ही घबरा रहे हैं आप, आ जाएं फिर बास्केट की तरफ। जी यहाँ से कौन आना चाहेगा? माशाअल्लाह, नाम आपका? मोहम्मद बिलाल रजा तारी। मोहम्मद बिलाल रजा तारी अब्दुल सुभान के साथ मुकाबला करेंगे, आ जाएं भाई। माशाअल्लाह। बच्चों आपने समझना ये है कि मैं 1 बाय 1 पहले अब्दुल सुभान से फिर बिलाल से, ठीक है? एक कलमा बयान करूंगा, पढ़ूंगा मैं, स्क्रीन पे भी आप देखेंगे, एक एराब मौजूद नहीं होगा। आपने पहचानना होगा कि कौन सा एराब यहाँ मौजूद नहीं है। जेर, जबर, पेश, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, जज़म, ठीक है? जो आपको समझ में आए उसका सैंपल आपने बास्केट में ढूंढना होगा और वो मुझे दिखाना होगा, ठीक है? किड्स मद्दी चल के नाज़रीन को दिखाना होगा, फिर हम स्क्रीन से ही पूछेंगे कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। तो पहला सवाल होगा अब्दुल सुभान से। जी अब्दुल सुभान भाई, आपके लिए लफ्ज है दुयाअन। दुयाअन हमजा पर कौन सी हरकत है जिसका मैं तलफ़ुज़ कर रहा हूं लेकिन स्क्रीन पर मौजूद नहीं है? तलाश करेंगे। दुयाअन, आप लोग भी तैयार रहे, आप लोगों से पूछता हूं मैं, तस्दीक पहले आपसे करवाऊंगा फिर स्क्रीन से पूछूंगा। जी ये तो एच निकाला है आपने, क्या है ये? 2 जबर। बेटा ये 2 जबर है? जी। ये 2 जेर भी तो हो सकता है। इसको 2 जबर कब मानेंगे हम? जब ये हमजा के नीचे होगा, ऊपर। ऊपर होगा। तो ये दुरुस्त जवाब दे रहे हैं, आप बताएंगे? आप 2 जबर ही आना चाहिए। दुयाअन 2 जबर ही आना चाहिए। जी चलें देखते हैं जनाब, दोनों बच्चों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं माशाअल्लाह। हमजा के ऊपर 2 जबर था, दोनों के जवाब दुरुस्त हैं। जी बिलाल भाई आपके लिए अगला लफ्ज है बहुत आसान, नूरन। नून पर कौन सा एराब है, कौन सी हरकत है? नूरन, नून पर क्या लगेगा? जो लगेगा वो आप निकाल के दिखाएंगे। जी आप लोग भी सोच के रखे जरा। ये 9 है 6 है? पेश। पेश, पेश ऐसे लगता है या वैसे लगता है? माशाअल्लाह पेश है जनाब, देखते हैं। नूरन पेश है और इनका जवाब दुरुस्त है। एक आवाज में इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, लफ्ज भी बहुत आसान था। जी अब्दुल सुभान आपके लिए लफ्ज है मनाजिला। मीम के ऊपर जबर पेश, जज़म क्या है? मनाजिला ये क्या है, 1 है या 2 है? जबर। जबर है। जबर होगा तो कहाँ आएगा? ऊपर, नीचे, दाएं बाएं? ऊपर। ऊपर आएगा। किसके ऊपर? मीम के ऊपर। मीम के ऊपर। चलें दिखाएं जनाब। जबर मीम के ऊपर है और इनका जवाब दुरुस्त है। जो मैंने कहा है कि जबर मीम के ऊपर है तो ये दुरुस्त कहा है मैंने? आप कहेंगे जबर होते ही वो है जो हर्फ के ऊपर आए। माशाअल्लाह। जी बिलाल भाई आपके लिए अगला लफ्ज है आदादा। 2 दाल हैं। आदादा कौन सा एराब मिसिंग है? पहचानेंगे और बताएंगे। फिर आपने एक उठा लिया, माइक पे बताएं क्या है ये? जबर। किस पर आएगा? दाल पे। दाल पर तो जबर मौजूद है। दाल दूसरे वाले दाल। पहली बोले, कहेंगे पहली वाली। क्या कहेंगे? पहली वाली। कहेंगे पहली दाल पर। पहली दाल पर। ऊपर या नीचे? ऊपर। अगर ये दाल के नीचे होता तो फिर क्या होता है? जबर होता, जेर होता? जेर। जेर होता। फिर कैसे पढ़ते इसको? आददा। अदीदा। अब क्या पढ़ना चाहिए इसको? आददा। आददा। जनाब देखते हैं, आददा दाल के ऊपर जबर, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ मुकाबला बिल्कुल बराबर हो गया, कोई गलती नहीं हुई और बच्चों ने बड़ी आसानी के साथ एराब को पहचाना है। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा जिसका नाम है नूर वाली किताब। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक मजीद प्यारी प्यारी बातें लेकर हाजिर होंगे। इसी के साथ अपना प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ लाएंगे और कहेंगे कि आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मद्दी चैनल हमारा मदनी चैनल। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब। कुरान मेरा नूर वाली किताब। कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।